السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 19 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا تاکہ جیسی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے گی۔ دوستو، ریاض سے ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ سعودی ریلوے کمپنی، جسے سار کے نام سے پکارا جاتا ہے، انہوں نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کیا ہے کہ اگر ریلوے لائن کے قریب گاڑی پارک کرنے یا ممنوعہ جگہ اور ایسے وقت پر وہاں سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی گئی جبکہ ریلوے لائن بزی ہو تو ایسے تمام افراد کے خلاف 2000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ کمپنی نے اس حوالے سے محکمہ ٹریفک اور پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کر لیا ہے۔ سعودی ریلوے کمپنی نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ امن و امان کے ڈائریکٹر جنرل علی القیل کو بھی اس سلسلے میں اطلاع دے دی ہے کہ ماضی میں ہمارا ادارہ خلاف ورزیوں کی صرف اطلاع دیتا آیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی جو کہ ریلوے لائن کے قریب گاڑی پارک کریں گے اور ان کے خلاف 2000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی سرکاری املاک یعنی کہ جو بھی پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے اس سلسلے میں کوئی بھی شخص اس کو نقصان پہنچائے گا تو ایسے افراد کے خلاف 2 برس قید اور 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ یا دونوں میں سے کسی ایک سزا پر اتفاق کیا جا سکے گا۔ اس سلسلے میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ خاص طور پر مملکت میں گاڑی چلاتے ہیں وہ بہت محتاط رہیں، کیونکہ ہلکی سی غلطی جو کہ شاید وہ پہلے کرتے آئے ہوں، اب اگر وہ ایسا کریں گے تو اس کے بھرپور ایکشن لیا جائے گا اور 2000 ریال جرمانہ فوری طور پر کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں محکمہ ٹریفک اور سعودی ریلوے کمپنی کی جو ہدایات ہیں اس پر عمل کر کے ہی اپنے آپ کو اس جرمانے سے بچایا جا سکتا ہے۔ دوستو، وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں آتے جاتے ہیں یا دیگر دوسرے ممالک سے آتے جاتے ہیں، جسے ہم انڈائریکٹ کنیکٹڈ فلائٹ بھی ہم کہتے ہیں، یعنی وایا کرتے ہوئے اپنے ممالک کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم ترین خبر آئی ہے کہ کویت کے محکمہ شہری ہوابازی یعنی سول ایوی ایشن کے ادارے نے تمام فضائی کمپنیوں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ کویت سے سفر کرنے والے ہر مسافر سے 8 کویتی دینار یعنی کہ $26.3 فیس وصول کریں۔ یہ فیس سعودی ریال ریٹ کے لحاظ سے تقریباً 80 ریال بنتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ تمام افراد جو کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا کسی بھی اور ملک میں جاتے ہیں یا آتے ہیں وہ لازمی طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ان کی فلائٹ وایا کویت سے ہوتی ہوئی آئے گی تو اس سلسلے میں انہیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یعنی ان کے لیے ان کو کچھ ایکسٹرا چارجز دینے پڑیں گے جو کہ سعودی محکمہ شہری ہوابازی یعنی کہ سول ایویشن کے جو محکمہ ہے انہوں نے ایک نئی فیس لاگو کر دی ہے جو کہ تمام فضائی کمپنیوں کے مسافروں سے وصول کی جائے گی۔ باہا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں موجود 4 غیر ملکی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلال احمر کے اہلکاروں نے زخمیوں کو جنرل ہاسپٹل پہنچایا جہاں پر انہیں فرسٹ ایڈ فراہم کر دی گئی، جس میں 2 افراد کو فوری طور پر فارغ کر دیا گیا جبکہ 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ ان غیر ملکی افراد کا تعلق کس ملک سے ہے اس بارے میں مزید اطلاعات ابھی موصول نہیں ہوئی ہیں۔ دوستو، پاکستانی سفارت خانے نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی جو خاص طور پر پاکستانی یا موجود ہیں انہیں یہ بتایا ہے کہ اگر ان کا پاسپورٹ ایکسپائری کے قریب ہے تو اس کو ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی رینیو کروا لیں۔ کوئی بھی پاکستانی شہری کم سے کم 6 ماہ پہلے اپنے پاسپورٹ کو رینیو کروا سکتا ہے، اس طرح سے وہ لیٹ فیس سے بھی بچ سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر اسے اپنے ملک جانا پڑے تو ایکسپائر پاسپورٹ جو کہ کم سے کم 1 ہفتے سے لے کر 1 مہینے تک موصول ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اسے مشکلات پیش آ سکتی ہیں، لہذا کوشش کریں کہ اپنے پاسپورٹ کو ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے رینیو کروا لیں کیونکہ جوازات میں بھی اس کو اپ ڈیٹ کرانا پڑتا ہے۔
پاسپورٹ مملکت کے اندر اقامے کی طرح ایک اہم ترین ڈاکومنٹس ہے جو کہ کسی بھی پاکستانی کی پہچان ہوتا ہے، لہٰذا اسے ایکسپائر ہونے سے پہلے ہی رینیو کروا لیا جائے۔ میں پھر بتاتا چلوں کہ کوئی بھی پاسپورٹ ایکسپائر ہونے سے پہلے 6 ماہ پہلے ہی تجدید کروایا جا سکتا ہے، جو کہ 5 سال 10 سال کی مدت تک توسیع ہو سکتی ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ خطے کی 80% مارکیٹ کی مالک بن گئی ہے۔ مملکت پوری دنیا میں فضائی خدمات کے شعبے میں تیسرے نمبر پر آئی ہے، جس پر ہم سعودی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام الناس کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی ہیں۔ چین اور متحدہ عرب امارات بھی سعودی عرب کی سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ بات انٹرنیشنل ایئرپورٹ ریونیو نے اپنے تازہ ترین شمارے میں بتائی ہے، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت سے اکثر ٹریول کریں انہیں چاہیے کہ بہترین سہولیات فراہم کرنے والی السعودیہ کو ہی چنیں۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں فضائی نقل و حمل کا شعبہ رواں سال کے دوران 6.2% اس میں منافع ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو فضائی سعودی عرب کی کمپنی ہے ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ اندرون ملک اور بیرون ملک 28 ہوائی اڈوں کے سفر کی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ سعودی ایئر لائن کی بہترین خدمات ہی اس کا اپنا تعارف ہیں۔ اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی مملکت کے اندر سعودی ایئر لائن کے ذریعے 99 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزیر پیٹرولیم خالد الفلاح نے کہا ہے کہ سعودی عرب دیگر ممالک کی تیل کی جو ضروریات ہیں اس میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اسے غیر معینہ مدت تک پورا کرتا رہے گا۔ وہ باکو میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ تیل کی پیداوار میں کمی کے باوجود مارکیٹ میں تیل کی رسد حد سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی تیل کی منڈی میں توازن کی بحالی کے لیے اوپیک اور اس کے اتحادی ممالک کو کافی کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ دوستو، یہ بات یاد رہے کہ سعودی عرب دنیا کے تمام ممالک میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے بعد دیگر ممالک آتے ہیں۔ سعودی عرب دنیا کو تیل کی تقریباً 40% مقدار فراہم کرتا ہے۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں جو بڑے وسیع پیمانے پر شمسی توانائی یعنی سولر پینل کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس کا ایک بڑا ٹھیکہ ایک کویتی کمپنی کو دے دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ تیل پر بجلی کی پیداوار کے لحاظ سے انحصار کم سے کم کیا جائے اور آنے والے دنوں میں بڑے وسیع پیمانے پر مملکت کے اندر شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں بڑے بڑے پروجیکٹس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا ہے، جس پر ہزاروں سعودی شہریوں اور لاکھوں غیر ملکی افراد کو ملازمتیں مل رہی ہیں۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں ہم موسم کی کچھ صورتحال کے بارے میں، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں موسم کی وجہ سے کافی صورتحال بدل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ موسمیات نے اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ تمام افراد جو کہ ریاض ریجن سے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں، یہاں پر کچھ موسم آج گرم رہے گا اور کچھ تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان بھی رہے گا، لہٰذا اس علاقے میں رہنے والے افراد اگر ان کو سانس کا کسی سلسلے میں کوئی مرض ہے تو لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں۔ ڈرائیونگ کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اکثر حادثات اس گرد و غبار کی صورت میں تیز رفتاری کی باعث پیش آتے ہیں۔ مزید محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تبوک، حائل اور ارر کے علاقوں میں کچھ موسم ابرآلود رہے گا اور ہلکی بارش کا امکان ہے، جبکہ عسیر ریجن کے تقریباً تمام علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہیں گے اور بارش کا بھی کبھی امکان ہے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کچھ آپ کے اہم ترین 2 سے 3 سوالات جس کے بارے میں آپ حضرات نے کافی بار پوچھا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا سوال جو کافی زیادہ پوچھا گیا ہے کہ حروب کے لیے کوئی ٹائم ملے گا، یعنی جن کا حروب لگا ہے وہ اپنے ملکوں میں جا سکتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو ایک بہت اہم ویڈیو آپ حضرات سے شیئر کر چکا ہوں کہ وہ کیا طریقے ہیں، 3 طریقے جس کی وجہ سے
کوئی بھی غیر ملکی شخص جس کا حروب لگا ہے یا اقامہ ختم ہے وہ مملکت سے جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک آئے گا، آپ اس کو دیکھ کر 3 طریقوں کے ذریعے مملکت سے جا سکتے ہیں۔ دوسرا اہم ترین سوال جو پوچھا گیا ہے کہ چھٹی لگنے پر اسی وقت شروع ہو جاتی ہے یا ایئرپورٹ سے جانے پر وہ شروع ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ کی کمپنی کفیل آپ کی چھٹی لگا دیتی ہے، آپ کو ایگزٹ ری انٹری پیپر مل جاتا ہے، تو چھٹی اس وقت شروع نہیں ہوتی۔ چھٹی اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ ایئرپورٹ سے ایگزٹ پہ جو اسٹیمپ لگوا لیتے ہیں، یعنی جوازات پاسپورٹ پر ایگزٹ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، اس دن سے لے کر اور جو بھی پھر آپ کی 2 مہینے 3 مہینے آپ چھٹی گئے ہیں وہ اسی کاؤنٹ ہوگی۔ اور ایک اور میں اہم ترین بات اپنے تمام بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ چھٹی ختم ہونے سے کم 1 ہفتے پہلے آپ مملکت آنے کی کوشش کریں، کیونکہ اکثر حالات کچھ نہ کچھ اپنے ممالک کے حالات آپ کو پتہ ہے، اسٹرائکس یا دیگر کسی بھی صورت میں کوئی اور ایشوز بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی فلائٹس کینسل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مشکلات ان کو پیش آتی ہیں۔ لہٰذا احتیاط بہت زیادہ بہتر ہے، چھٹی ختم ہونے سے پہلے کم سے کم 1 ہفتے پہلے مملکت میں آ جائیں۔ دوستو، یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتا ہوں اس کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیے گا۔ السلام علیکم۔